السلام علیکم ورز ڈرامہ سیریل نور جہاں، جس میں اب نور جہاں کی طاقت کم ہوتی جا رہی ہے، ہر کوئی اس کے فیصلوں کے خلاف کھڑا ہونے لگا ہے۔ اس بار ماہا بھی گھر میں ملازمہ رکھ ہی لے گی اپنے بچے کی دیکھ بھال کے لیے۔ نور جہاں کمزور ہو چکی ہے۔ سنبل، جسے نور بانو اور سفینہ نے ہمت دی کہ اپنے لیے فیصلہ خود کرو، اسے نوکری کرنے کے لیے بھی راضی کیا اور اس کے لیے سب کچھ نور بانو نے کیا، اور نور بانو نے اسے نوکری بھی لے کر دی اور رہائش کا انتظام بھی کیا۔ یہ بات نور جہاں کو برداشت نہیں ہوتی۔ نور جہاں نے ہریالی بوا کو گھر بلایا اپنا پوتا دکھانے کے لیے، تو وہاں آ کر جب اسے نور جہاں کے گھر کا ماحول مختلف لگا تو وہ وجہ پوچھتی ہیں، تو نور جہاں بتا دیتی ہے کہ ایک بیگم صاحبہ گھر چھوڑ کر جا چکی ہیں اور اپنی مرضی سے نوکری کر رہی ہیں، اور دوسری مختار شاہ کی بیٹی نور بانو اپنے باپ کا بزنس سنبھال رہی ہے، اس کی میٹنگ اٹینڈ کر رہی ہے۔ کہے گی کہ نور بانو نے تو میرے گھر کا ماحول ہی خراب کر دیا۔ سب سے بڑی بہو اپنی کمر لے کر بیٹھی ہے اور بستر پر لیٹی ہے۔ یہ سن کر ہریالی بوا حیران ہوتی ہیں کہ نور جہاں کی بہویں اس کی بات نہیں مانتی، یہ کیسے ہوا؟ تو نور جہاں کہے گی کہ یہ سب نور بانو کی وجہ سے ہوا ہے۔ جب سے میں اسے بیاہ کر اس گھر میں لائی ہوں، وہ اپنی منمانی کرتی ہے، باقی دونوں بھی اسے دیکھ کر ویسا ہی کرتی ہیں، بالکل ویسی ہی ہو گئی ہیں۔ جب ہریالی بوا ماہا کا پوچھیں گی کہ یہ لڑکی کون ہے، تو نور جہاں بتا دے گی کہ سفیر کی دوسری بیوی ہے ماہا، جس سے سفیر نے اپنی پسند کی شادی کی تھی۔ اس نے مجھے پوتے کی خوشی دی ہے، میں سب بلا کر اسے گھر واپس لے آئی ہوں، بس اسی وجہ سے سنبل بھی گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ نور جہاں اپنے سب بیٹوں کو بلا لیتی ہے تو وہاں پر ماہا بھی ہوگی۔ سب کے سامنے یہ نور جہاں یہی کہتی ہے کہ سنبل کو ہر حال میں اس گھر میں واپس آنا ہے، جو بھی ہو جائے۔ یہ سن کر ماہا کو بہت غصہ آئے گا، تو وہ سفیر پر ہی غصہ کرے گی کہ اگر ایسا ہوا تو میں نہیں رہوں گی یہاں پر۔ نور بانو شاہ محل جائے گی تو وہاں پر وہ سنبل سے بھی ملے گی۔ نور بانو سنبل سے یہی پوچھے گی کہ نوکری کیسی جا رہی ہے اور تم میں کوئی مسئلہ تو نہیں، اور کیا یہاں آ کر تم خوش ہونا؟ تو سنبل، جو نور جہاں کے محل سے نکل کر بہت آزاد محسوس کر رہی ہے، کہہ دے گی کہ میں بہت خوش ہوں۔ پہلے تو میں زندگی گزار رہی تھی، مگر اب میں زندگی جی رہی ہوں۔ اب مجھے پتہ چلا کہ زندگی کتنی خوبصورت ہے۔ گھر آ کر نور بانو یہ بات مراد کو بتاتی ہے کہ اس نے آج سنبل کو دیکھا اور سنبل سے ملی اور کہا کہ وہ بہت خوش اور آزاد لگ رہی تھی، جیسے اسے کسی قید سے رہائی ملی ہو۔ مراد بھی اب نور بانو کی اس بات سے خوش ہوگا کہ وہ دوسروں کی مدد کرتی ہے۔ سفینہ نے بھی اب گھر کے کام کرنے سے انکار کر دیا ہے، کیونکہ اب اس کی ایسی حالت نہیں کہ گھر کے سارے کام کرے، تو حنید اسے آرام کرنے کا کہے گا کہ کوئی بات نہیں، تم آرام کرو۔ ماہا، جو اپنے اور اپنے بچے کے کاموں کے لیے ملازمہ رکھ لے گی، جب یہ بات نور جہاں کو پتہ چلے گی تو وہ کہے گی کہ اس گھر میں میری اجازت کے بغیر کوئی ملازمہ نہیں رکھ سکتا۔ تو یہ ماہا بھی اب نور جہاں کو صاف صاف سنا دے گی کہ اسے اجازت کی ضرورت نہیں، کہے گی کہ آپ نے کہا تھا کہ میرے اور میرے بچے کے کام سنبل کرے گی، لیکن وہ تو اس گھر سے جا چکی ہے، تو اس لیے اب میں نے ملازمہ رکھی ہے، کیونکہ اب آپ تو کام کر نہیں سکتی۔ تو یہ سن کر تو نور جہاں کا منہ ہی بن جاتا ہے۔ نور جہاں سب سے یہی کہے گی کہ تم لوگ اپنی بیویوں کو قابو میں رکھو، سب اپنی مرضی کر رہی ہیں، ان سے کہو کہ اپنے اپنے حصے کے کام کیا کریں، اور رہی بات سنبل کی، تو اسے گھر میں واپس لانا میرا کام ہے اور میں لا کر ہی رہوں گی۔ اب بہت جلد حنید کے گھر بھی بیٹی کی پیدائش ہوگی، تب ڈرامے میں اصلی ٹوسٹ آئیں گے، جب حنید اپنی والدہ کے فیصلوں کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔